قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم الحمدللہ تعالی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام میں شریک ہیں۔ گزشتہ پروگرامز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک کی خصوصیات اور اس وقت کے سیرت کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے جوانی کے ایام سے متعلق ہے، اس کے متعلق ہم مختلف چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح بچپن کے اندر ہی بے شمار اعلیٰ ترین خوبیاں عطا فرمائی تھی، اور جو خاص خوبیاں اور کرم رب کی ذات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے تھے، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت ہی اعلیٰ اور بڑی ہی شاندار خصوصیات عطا فرمائی تھی۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جوانی کے اندر انسان کی عادات کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور بہت سے لوگ، ہم عام لوگوں میں سے جو بچپن کے اندر اچھی خصوصیات ہوں تو جوانی کی زندگی کے اندر اور جب شباب اپنے تمام پر ہوتا ہے اور اپنے کمال پر ہوتا ہے، اس وقت انسان کے اندر بعض اوقات بگاڑ آتا ہے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ جس طرح دن بہ دن بڑھ رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح دن بہ دن آپ کے کمالات میں بھی اضافہ فرمایا۔ جوانی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، لوگوں سے اچھے انداز میں ملنا، آپ کی اخلاقیات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رشتہ داروں کے ساتھ اعلیٰ سے اعلیٰ انداز میں پیش آنا، بچوں کے ساتھ شفقت رکھنا، بڑوں کا ادب کرنا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنا، جو بیچارے بے گھر ہیں ان کی مدد کرنا، جو بالکل بے سہارا ہے ان کا سہارا بننا، یہ وہ تمام اخلاقی اور زبردست وہ خوبیاں تھیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے ایام کے اندر ہی بڑی شان کے ساتھ اور بڑے واضح طور پر لوگوں کے نظر آتی تھی اور لوگ اس کو محسوس کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کے اندر جو فیاض طبیعت عطا فرمائی، اور وہ ہمیشہ رہی، مگر جوانی کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی جو ہے وہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم تھی۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت لوگ جانتے تھے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر خوبیاں بھی وہ تھی کہ لوگ بڑی اچھی طرح ان خوبیوں سے واقف تھے، اور ان خوبیوں کی وجہ سے اپنے علاقے اور اپنے شہر کے اندر سب سے بڑھ کر عظیم اور اچھا انسان سمجھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا زمانہ تھا، اور اسی زمانے کے اندر ایک ایگریمنٹ ہوا، اور وہ ایگریمنٹ جس کو سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں کے اندر حلف الفضول کے نام سے لکھا۔ اس کا جو ایک کانٹیکس تھا اور جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ عرب کے اندر، بالخصوص مکہ کے اندر جو قریش تھے اور دیگر قبیلے آباد تھے، ان قبیلوں کے اندر دور جاہلیت چل رہا تھا، اور اس دور کے اندر وہ آپس کے اندر جھگڑتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کبھی کسی معاملے پر، کبھی کسی تجارتی معاہدے کی خلاف ورزی ہو جانے پر، کبھی کسی اور وجہ سے آپس کے اندر جو عرب کے قبائل تھے اور بالخصوص جو مکہ کے قبائل تھے ان کے اندر شدید قسم کے جھگڑے ہوتے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا زمانہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ صورتحال تھی کہ قبائل قریش جو ہیں
یا قبائل مکہ جو ہیں، جب وہ آپس کے اندر اس قدر شدت کے ساتھ جھگڑتے تھے اور قتل و غارت تک کی نوبت آ جاتی تھی، تو اس وقت کچھ لوگ ایسے درمیان میں موجود تھے کہ جن کو اللہ نے سمجھ دی اور وہ صلح پسند تھے۔ انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم قبیلے جو چھوٹی چھوٹی وجوہات سے بعض اوقات بلا وجہ آپس کے اندر ایسا جھگڑتے ہیں کہ ہم 15-20 بندے ان کے قتل کر دیتے ہیں، وہ ہمارے مار دیتے ہیں، ہم کچھ ایسا ایگریمنٹ کر لیں، کچھ ایسا فیصلہ کر لیں کہ جس فیصلے کے بعد ہمارے آپس کے جو معاملات ہیں اور جو آپس کے جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو اس وقت کچھ لوگوں نے، جس کو سیرت نگاروں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا کہ ان کے اندر جو قبائل تھے بنیادی طور پر وہ تو ایک بنو ہاشم تھے، بنو زہرہ تھے، بنو اسد تھے۔ ان لوگوں کے یعنی یہ جو قبیلے تھے، ان قبیلوں نے آپس کے اندر مشاورت کی اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپس کے اندر سلو کریں اور آئندہ کے لیے اس طرح کے جو بے بنیاد جھگڑے ہوتے ہیں ان کو ختم کریں۔ اب جب ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تو اس فیصلے کی جو بیٹھک تھی اور یہ جو پورا ایک آپس کے اندر ایگریمنٹ ہوا اور ایک آپس کے اندر مصالحت اور یہ طے پایا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اس مصالحت کے اندر اس وقت ان شرافائے مکہ نے یا ان شرافائے قبائل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اس باہمی مصالحت کے اندر اور آپس کا یہ جو ایگریمنٹ تھا اس کے اندر شرکت فرمائی۔ اب ہوا یہ کہ اس شرکت کرنے والے جو لوگ تھے ان کے اندر بہت سے وہ لوگ تھے کہ جن کا نام فضل تھا۔ اسی وجہ سے اس فیصلے کو اور اس مصالحت کو حلف الفضول کہا جاتا تھا، یعنی جو فضل نام کے لوگ ہیں ان کا آپس کے اندر جو وعدہ تھا اس اعتبار سے اس کو حلف الفضول کہا جاتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ بڑا پسند تھا۔ بات یہ تھی کہ اس معاہدے کی ایک خوبصورت کڑی اور شاندار نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ قبائل قریش جو تھے یا قبائل مکہ جو تھے ان کے آپس میں جھگڑے ختم ہو جانے تھے، آپس کے اندر کی جو بلا وجہ کی قدورتیں اور رنجشیں تھیں اس فیصلے کے تناظر کے اندر اور اس فیصلے کے نتیجے سے وہ سب ختم ہو جانی تھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فیصلے کو بہت پسند فرماتے تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس معاہدے سے جو حلف الفضول کا معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اگر اس کے بدلے کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ حلف الفضول کا ایک آپس کا ایک ایگریمنٹ تھا کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے۔ اب اس حلف الفضول سے جو چند باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، وہ پہلی بات یہ ہے کہ جوانی کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو دانائی وہ ایسی شاندار تھی کہ شرافائے مکہ اپنے ایسے اہم ترین مشوروں کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کرتے تھے۔ یہ آپ کے دانا اور دانشور ہونے کی دلیل ہے کہ انسان ایسی طبیعت رکھے اور ایسا ذہن رکھے اور لوگ اتنے اس کے ذہنیت کے اور اس کی عقل کی فراست کے قائل ہو جائیں کہ اپنے اہم ترین مشوروں اور مصالحتوں کے اندر اس کو بٹھائیں، ورنہ یہ عام بات نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے بارے میں ایک بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، خوبصورت جملہ فرمایا کہ میں نے، حضرت وہب فرماتے ہیں کہ میں نے 71 یعنی 71 صحائف جو آسمانی کتابیں ہوتی ہیں، میں نے 71 آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا، ان سب میں نے یہ لکھا ہوا پایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے دنیا سے فنائے دنیا، جب سے دنیا بنی اور جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ابتدائے دنیا سے فنائے دنیا تک تمام لوگوں کو جو عقل عطا فرمائی ہے وہ نور خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے پوری دنیا کے ریگستانوں کے سامنے ایک ذرہ، یعنی پوری دنیا ابتدائے دنیا سے فنائے دنیا تک تمام لوگوں کی عقل وہ ایک ذرے کی طرح ہے، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقل مبارک ہے وہ پوری دنیا کے ریگستانوں کی طرح، یعنی اتنے بڑے ریگستان جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان کے سامنے ایک ذرے کی اوقات کیا ہو سکتی ہے؟
تو حضرت وہاب فرماتے ہیں کہ میں نے 71 صحائف میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل، دانائی اور دانشوری عطا فرمائی تھی، اس کا مقام ایسا تھا کہ پوری دنیا کی عقل ایک ذرے کی طرح ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقل مبارک ہے وہ اس ذرے کے مقابلے میں ریگستانوں کی طرح ہے۔ یہ شان تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور دانائی کی۔ دوسری بات جو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مظلوموں کے ہمدرد تھے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی زیادہ تھی کہ اس فیصلے کے نتیجے کے اندر لوگوں پر ظلم بند ہو جائے گا، لوگوں کو ستایا جانا ختم ہو جائے گا، لوگوں کو تکلیف دیا جانا رک جائے گا، ایک جو ظلم کا سیلاب ہے اس کے آگے بند لگ جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فیصلے کی خوشی تھی کہ حلف الفضول کے نتیجے میں مظلوموں پر ظلم ختم ہو جائے گا، جن کو تکلیف دی جاتی ہے ان کی تکلیف بند ہو جائے گی۔ تو یہ بات ہمیں خبردار کرتی ہے کہ جوانی کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ اتنی شاندار تھی کہ آپ مظلوموں کا سہارا بنتے تھے، آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، جو بے سہارے تھے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک کردار کی خوبصورتی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے اندر بالکل عیاں تھی۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کی تکلیف میں ان کا سہارا بننا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بڑا بنیادی حصہ ہے۔ اور یہ وہ سیرت مبارکہ تو ساری کی ساری قابل اتباع ہے، مگر یہ بات ہمیں بھی بتاتی ہے کہ ہمیں بھی ایک مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ایک بے سہارا کا سہارا بننا چاہیے، بے گھر کی مدد کر دینی چاہیے، جو غربا ہیں، جو فقراء ہیں، جو واقعی غریب و فقیر ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونا اور ان کی مدد کرنا، یہ ہمیں سیرت مصطفیٰ کا سبق ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کر لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مظلوم کی مدد کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جو کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے، اس کی بات سن لے، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھے گا، ان میں سے ایک سے اس کے تمام کاموں کی درستی ہو جائے گی۔ 73 مغفرتیں لکھے گا اور ایک مغفرت کی برکت سے ہی اس فریاد رس جس نے فریاد رسی کی، مدد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے کاموں کو ٹھیک کر دے گا۔ اور 72 مغفرتیں وہ ہیں کہ ان سے قیامت کے دن اس فریاد رس کے درجے بلند ہو جائیں گے۔ ایک اور جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مظلوم کے ساتھ اس کی مدد کرنے چلے، کہ مظلوم ہے اور یہ اس کے ساتھ چلتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو مدد کر رہا ہے اس دن ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے، خدا اس کو اس دن ثابت قدمی عطا فرما دے گا۔ تو یہ ہے کسی مظلوم کی مدد کرنا۔ اور جو حلف الفضول کے واقعے سے سیرت مصطفیٰ کا ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مدد کرنے کو پسند فرماتے ہیں، مظلوموں کا سہارا بننے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور تیسری اور آخری بات جو اس سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصلاح معاشرہ کو پسند فرماتے تھے، کہ معاشرے کے اندر خیر رہے، سکون رہے، افتراق نہ ہو، انتشار نہ ہو، لوگوں کے اندر اختلاف نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چیز کو پسند فرماتے تھے۔ اگر کسی پر ظلم ہوتا دیکھتے تھے تو حتی المقدور اس کو دور فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے رویے، ہمارے انداز اور ہماری عادتیں بہت مختلف ہیں۔ ہم کسی کی پریشانی کو دیکھ کر اپنا فون کھول کے جو ہے وہ اس کی پریشانی کو ریکارڈ کرتے ہیں، اس کو مصیبت میں دیکھ کے اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے وہ پریشان کرنے کے لیے اس کی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اگر آگے چلے جائیے تو ہمارے خاندانوں کے اندر اگر خدا نخواستہ کسی دو فیملیز کے اندر آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو ہمارے خاندان کے بڑوں کو چاہیے کہ مصالحت کا راستہ اپنائیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ نہ یہ کہ وہ جو بڑے ہیں وہ معاذ اللہ تماشبین بن جائیں، اور جو چھوٹے خاندانوں کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنے کی بجائے خود جو ہے وہ ایسا کردار اپنا لیں کہ جو معاذ اللہ شیطانی کھلونا بن کر دو خاندانوں کے درمیان جوڑ کو ختم کرنے والا اور آپس کے اندر رنجشیں بڑھانے والا ہو۔ ہمیں ایسے کردار سے اور ایسی سوچ سے بچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں ہرگز یہ نہیں سکھاتی۔ ہمیں جو حضور کی سیرت کی اتباع کا حکم دیا گیا وہ سیرت مصطفیٰ وہ ہے کہ جو ہمیں صلح کا حکم دیتی ہے، وہ ہمیں قریب رہنے کا حکم دیتی ہے، اور ہمیں آپس کے اندر جو ظلم و زیادتی کے رویے نظر آتے ہیں ان رویوں کو ختم کرنے کا حکم دیتی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوانی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر فرمایا، اور وہ بڑا مشہور سفر ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ملک شام کا سفر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، اس کا چرچا تو ہر طرف تھا۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مالدار خاتون تھی، اور آپ کے جو شوہر تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب آپ کو اپنا مال تجارت منڈی کے اندر بھجوانا اور ان کو بکوانا، اس کے لیے کسی فرد کی حاجت تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ایک امانت دار تھے، اور اہل عرب کے اندر اور اہل مکہ کے اندر آپ کی امانت اور آپ کی صداقت کا چرچا تھا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچایا کہ آپ میرا مال تجارت ملک شام لے جائیں اور وہاں پر اس کو منڈی کے اندر فروخت کریں، اور جتنا میں کسی اور کو بطور اجرت دیتی تھی میں آپ کو اس سے ڈبل دوں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مال تجارت لیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ ان کو بھی ساتھ روانہ کیا کہ تم ساتھ چلے جاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام کے ایک شہر میں اور وہاں کے ایک بازار میں پہنچے تو وہاں پر ایک راہب تھا۔ اس راہب کا نام جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ نستورہ تھا۔ اس نستورہ راہب کی جو ایک خانقاہ تھی، اس خانقاہ کے قریب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جو غلام میسرہ تھا، انہوں نے وہاں پر عارضی قیام کیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں جب قیام کرنے لگے اور عارضی طور پر رکے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے ٹھہرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس درخت کے نیچے ٹھہرے تو اس نستورہ نے میسرہ سے یہ سوال کیا کہ میسرہ یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے رکے ہوئے ہیں؟ تو میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، جو بنو ہاشم کا خاندان ہے اس کے چشم و چراغ ہیں، اور ان کا جو نام ہے محمد ہے، اور یہ بڑے امین ہیں، بڑے امانت دار ہیں، بڑے سچے ہیں، کردار کے بڑے ستھرے ہیں، اخلاق بڑا اعلیٰ ہے۔ تو نستورہ جو تھا، راہب تھا، اس نے جواب دیا، کہا کہ یہ جو درخت ہے نا، اس کے نیچے نبیوں کے سوا کوئی قیام نہیں کرتا۔ یہ اس درخت کی ایک تاریخ ہے، اور اس درخت کے بارے میں جانتا ہوں کہ نبی کے سوا اس درخت کے نیچے کوئی اترتا نہیں ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ جو فرد درخت کے نیچے بیٹھا ہے یہ نبی آخر الزماں ہیں، یہ زمانے کے آخری نبی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور آخری نبی کی جو تمام نشانیاں میں نے توریت میں اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب کی سب مجھے ان کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب یہ درخت کے نیچے بیٹھا نوجوان اعلان نبوت کرے گا تو میں ان کی مدد کرتا اور ان کی خدمت گزاری کے اندر ساری عمر گزار دیتا۔ یہ اس نستورہ کے جو ایک راہب تھا، یہ اس کے جذبات تھے جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اور جو میسرہ جس سے پوچھ رہے تھے اور جس سے بات کر رہے تھے نستورہ، اس میسرہ سے کہا کہ اے میسرہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اور نصیحت یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی تم نے اس نوجوان سے الگ نہیں ہونا، ان کے ساتھ رہنا ہے، اور انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ اور وارفتگی کے ساتھ ان کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو آخری نبی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ نستورہ نے جو آبزرو کیا اور جو دیکھا اس کا بیان ہے، اور وہ تبصرہ ہے جو وہ میسرہ کے سامنے کر رہا ہے۔ واپسی پر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو قافلہ ہے وہ شہر مکہ میں داخل ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو دیکھ رہی تھی کہ آپ کا قافلہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا دو فرشتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک پر دھوپ نہ پہنچے اس کے لیے سایہ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بذات خود دیکھا۔ جب حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل پر اس کا اثر ہوا اور یہ آپ نے نورانی منظر دیکھا تو آپ کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقیدت تھی اور جو محبت تھی اس کے اندر بے پناہ اضافہ ہوا۔ اپنے غلام میسرہ سے بہت سارے دنوں بعد آپ نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ جب تم لوگ آ رہے تھے تو تم پر ایک جو گویا فرشتے تھے جو سایہ کر رہے تھے اور دھوپ نہیں پہنچنے دے رہے تھے۔ تو میسرہ نے جواب دیا کہ اے میری مالکن،
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سارے سفر میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تھے، دھوپ میں نکلتے تھے، تو آپ پر بادل یا فرشتے سایہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ میسرہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بیان کیا۔ اب جب یہ سارے کا سارا محبت و عقیدت کا ایک سلسلہ ہوا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مختلف خاندان کی جو خواتین تھی ان کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزید معلومات حاصل کی، جن میں حضرت سیداتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں اور دیگر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معلومات جمع کر لینے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغام نکاح بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پیغام نکاح کو اپنے خاندان کے بڑوں کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد مکمل آئندہ جو اگلے معاملات ہوں گے وہ ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے بڑے، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دیگر افراد ہیں، ان کے سامنے اپنے پیغام نکاح کو بیان کیا۔ معاملات مکمل ہوئے اور پھر باقاعدہ خطبہ نکاح پڑھے گئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ یہاں پر ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ پیغام نکاح اگر آئے تو سیرت مصطفیٰ کا سبق یہ ہے کہ اپنے بڑوں سے مشورہ کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و فراست پر کوئی سوال نہیں ہے، مگر جب پیغام نکاح ملتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کروں گا۔ پیغام آ چکا، مالدار خاتون ہے اور مکہ کی شرفا میں شمار ہوتی ہیں، مگر پیغام نکاح آیا ہے تو میں بڑوں سے مشورہ کروں گا اور اس کے بعد اگلے معاملات کیے جائیں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ایسا زندگی کا جو موقع، جب رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو از خود فیصلہ کرنے کی بجائے سیرت مصطفیٰ سے سبق حاصل کریں اور اپنے بڑوں سے مشورہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار کا صدقہ اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن